دین کی خدمت کو، اس کی تبلیغ کو اوڑھ لیا ہے اور دینی تقاضے کو پورا کرنے کے لیے وہ ہمہ وقت ہمہ جہت تیار رہتے ہیں۔ نہ یہ کہ اس کے ذریعے سے ان کو کچھ سکون یا کچھ تلاش یا گودانا ہے، بلکہ شاعر کہتا ہے تمہارے بال پر کا مقصد ہے بلندیوں پہ جانا، نہ سکون نہ سیر گلشن نہ تلاش یا گودانا۔ اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت اس دین پر لگ جائے اور اس دین کا کچھ بھلا ہو جائے، اس امت کا کچھ بھلا ہو جائے، اس کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ میرے بڑے بھائی حضرت مولانا مفتی سمیر احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم ہمارے درمیان تشریف فرما گئے۔ میں بڑے ہی ادب احترام کے ساتھ مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ سامعین کو، اور چونکہ اس کے اندر مستورات بھی ہیں، تمام حضرات کو اپنے خطاب عالیہ سے نوازیں۔ مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خواب کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی سمیر احمد صاحب قاسمی ہمارے درمیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم اورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات بإذن اللہ ذلك هو الفضل الكبیر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به الاخرین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہاں پر موجود حضرات علماء کرام، حفاظ اعظام، آئے ہوئے سرپرست دوستوں، بزرگوں، پردہ نشین، میری دینی ماں اور بہنیں، عزیز طلبہ طالبات، آپ حضرات بہت دیر سے طلبہ کے پروگرام کو سماعت فرما رہے ہیں۔ چند باتیں مختصر سے وقت میں ہم سب کے نفع کی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں میں ایک نعمت اولاد کی شکل میں عطا فرمائی۔ یہ وہ نعمت ہے جس کو انبیاء علیہ السلام نے اللہ سے مانگ کر کے لیا ہے۔ سورہ مریم کے شروع میں حضرت زکریا کی دعا ہے، اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقر فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا۔ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ میرے بال سفید ہو گئے، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہے، یعنی بڑھاپے کے سارے آثار ظاہر ہو چکے ہیں، اور میری جو زوجہ ہے، بیوی ہے، وہ خود بھی بانڈ ہے، یعنی اولاد کے ہونے کے ظاہری جتنے اسباب ہو سکتے ہیں ہم دونوں ان سے خالی ہیں، لیکن ہم جن سے مانگ رہے ہیں ان سے مانگ کر کے ہم کبھی ناکام نامراد نہیں ہوئے کہ اے اللہ آپ مجھ کو اولاد عطا فرمائیں تاکہ وہ میرے اس مشن اور محنت کا وارث بن سکے۔ علماء فرماتے ہیں کہ صرف اولاد نہیں مانگی ہے بلکہ اولاد کس مقصد کے لیے مانگنا چاہیے وہ بھی سکھایا۔ اولاد کیوں مانگے؟ اس لیے کہ میرے بعد میری جائیداد کو سنبھال لے، میری پراپرٹی کو سنبھالنے والا اور میرے کاروبار کو آگے بڑھانے والا اور میرا ہاتھ بٹانے والا اور بڑھاپے میں میرا سہارا بننے والا۔ انبیاء علیہ السلام اس جذبے کے ساتھ اولاد کو کبھی نہیں مانگتے۔
بلکہ مانگ رہے ہیں تو اس نیت سے مانگ رہے ہیں کہ جس محنت کو لے کر کے میں نے اپنی ساری زندگی گزار دی ہے، اگر میری اولاد نہیں ہوگی تو پھر یہ میری محنت کو آگے کون بڑھائے؟ اللہ سے نیک صالح اولاد مانگ رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہ عظیم نعمت ہے جس کو انبیاء علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے مانگ کر کے لیا ہے، اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اور نعمت کے بارے میں اللہ کا ضابطہ یہ ہے وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ہم آخرت میں کسی خاص نعمت کا مطالبہ کریں گے ایسا نہیں ہے، ساری نعمتوں کا وہاں حساب لیا جائے گا۔ ہم نے تم کو نعمت عطا کی، اللہ کے یہاں اس کا حساب ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے، ایک شخص کو دیکھا جس کو کان سے سنائی نہیں دیتا، زبان سے بول نہیں سکتا، آنکھ سے معذور ہے اور پورا جسم کوڑ کے مرض میں گھرا ہوا ہے، وہ پیشاب کر رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاگردوں سے کہا اس پر تمہیں اللہ کی کوئی نعمت نظر آتی ہے؟ ساتھیوں نے کہا امیر المومنین سر سے لے کر کے پیر تک یہ بندہ عذر اور بیماری سے گھرا ہوا ہے، بظاہر اس پر اللہ کی کون سی نعمت ہے؟ حضرت عمر نے کہا اس سے پوچھو یہ استنجا کی ضرورت سے آسانی سے فارغ ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ لوگوں نے اس سے دریافت کیا، پوچھا تو اس نے کہا الحمدللہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، جو پانی میں پیتا ہوں عافیت کے ساتھ باہر ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا اس پر یہی اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی جس کو اللہ پاک پینے کے لیے ٹھنڈا پانی دے دے اس پر اللہ کی اس نعمت کا شکر واجب ہو جاتا ہے۔ تو ہر نعمت کا اللہ کے یہاں مطالبہ ہے۔ اولاد کی نعمت اللہ نے دی ہے تو ماں باپ سے اس نعمت کا حساب ہے، اس لیے گھر کے ذمہ دار کو اس کا مکلف بنایا گیا کہ تمہارے لیے صرف اپنی ذات کا جہنم سے بچانا کافی نہیں ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، کہ تمہیں اپنے آپ کو تو جہنم سے بچانا ہے، لیکن بحیثیت گھر کا ذمہ دار ہونے کے تمہاری ذمہ داری اس وقت تک پوری نہیں ہوگی جب تک تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاتے ہوئے اپنے اہل و عیال کو اس سے بچانے کی فکر نہ کرو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی گھر والوں کو ہم جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں؟ فرمایا ان کو دین سکھاؤ کہ یہ دین ان کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ اس لیے میرے عزیزوں و بزرگوں ہمارے وہ سرپرست، ہماری وہ مائیں بہنیں قابل مبارکباد ہیں جو اپنے بچوں کو سمجھا بجھا کر کے، اپنے بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے مکتب میں روانہ کر رہے ہیں، ان کے دین کی اور ان کے ایمان کی فکر کر رہے ہیں، وہ قابل مبارکباد ہیں۔ آپ اپنی اولاد کو دنیا نہ دو، اس میں اللہ کے یہاں کوئی حساب اور مطالبہ نہیں ہے، لیکن اگر دین کے سکھانے میں کمی بیشی رہ گئی تو اللہ کے یہاں اس پر گرفت ہوگی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اور بھی دیگر علماء نے اپنی کتابوں میں اس بات کو نقل کیا ہے کہ اگر اولاد کی تربیت کی کمی کی وجہ سے، ماں باپ کی محنت کی کمی کی وجہ سے اولاد کی تربیت میں کمی رہ جاتی ہے اور وہ غلط راستوں پر پڑ کے گناہوں کا شکار ہو جاتے ہیں تو ان کے گناہ میں ماں باپ بھی برابر کے شریک سمجھے جائیں گے۔ جیسے اولاد کی نیکیوں میں ماں باپ شریک ہیں، یہ گناہ میں بھی کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو دین سکھانے کی، کہ آپ ان کو دین سکھاؤ، یہ دین ان کو سب کچھ سکھا دے، دین سب سکھا دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کو دین سکھایا جو قوم اپنی سگی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے زمین میں دفن کرتی تھی۔ کتنے صحابہ ہیں
کسی نے 10 کو، کسی نے 20 کو. حضرت صحابی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے کہنے لگے میں نے 60 سے زیادہ اپنے خاندان کی بچیوں کو اپنے ہاتھ سے زندہ درگور کیا ہے. ایسے سخت دل لوگوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین سکھایا ہے تو وہی حضرت عمر جو زمانے جاہلیت میں اپنے بچے کو زندہ درگور کیا ہے، وہی عمر اجنبی بچوں کے لیے اپنے ہاتھ سے چولہا جلا کر کے کھانا بنا کر کے کھلا رہے ہیں اور بیٹھ کر کے دیکھ رہے ہیں اور خادم اسلم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جن بچوں کو میں نے روتا ہوا دیکھا تھا اب ان کو ہنستا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں. وہی عمر ہے کہ یہ نرمی کہاں سے آئی کہ یہ دین نے سکھایا. ایک معمولی سی بات پر 120 سال جن کے درمیان جنگیں چلی ہے، ان کو اس دین نے آپس میں ایسا بھائی بھائی بنایا ہے کہ میدان جنگ میں پیاسے جان دے دے رہے ہیں لیکن اپنے بھائی سے پہلے پانی نہیں پی. تو دین ساری چیزیں سکھائے. ہماری غلط فہمی یہ ہے اور ہماری اپنی کم علمی یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا ہے، یہ تعلیم دینا ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ دنیا بھی تو سکھانا پڑے گا، اس سے آخرت بن جائے گی. لیکن جس دنیا میں جی رہے ہیں وہ کیسے بنے گی؟ وہ کیسے بنے گی؟ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ ہر ایمان والے کا یہ عقیدہ ہے کہ آخرت اصل ہے اور دنیا سایہ ہے. آپ مان رہے ہو کہ اس تعلیم سے آخرت بن جائے گی، تو جب اصل بن جائے گی تو سایہ کیوں نہیں بنے گا؟ جب دائمی آخرت اس دین سے بن سکتی ہے تو عارضی دنیا اس دین اور علم کے ذریعے سے کیوں نہیں بنے گی؟ مفتی صاحب نے آپ کو واقعہ سنایا اپنی نظامت میں پڑوس کی ریاست کا. قرآن کی برکت سے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اپنے بچوں کو، اپنے زمانے کا بادشاہ ہے، کئی بر اعظموں پر حکومت ہے، لیکن دنیا سے اس حال میں گئے ہیں کہ مؤرخین نے لکھا ہے 11 اولادیں تھی اور کل ترکہ عمر بن عبدالعزیز کا اس زمانے کا 17 درہم تھا، جس میں سے کچھ درہم قبر کھودنے والے کو اور کچھ درہم کفن دفن کے انتظام میں. اس کے بعد ترکے میں اتنا درہم بچا کہ ایک بچے کو 1 درہم بھی نہیں آ رہا تھا. لوگوں نے کہا امیر المومنین یہ آپ اپنی اولادوں کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ کس کے حوالے چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ تم سے پہلے بادشاہوں نے ایک ایک لڑکوں کو کئی کروڑ درہم کا مالک بنا کر کے دنیا سے گئے ہیں اور تمہارے بچوں کے حصے میں 1 درہم بھی نہیں. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جوش میں آ کر کے اٹھ کر کے اپنے بستر سے بیٹھ گئے اور کہنے لگے میں نے اپنے بچوں کو کسی کا حق مار کر کے نہیں کھلایا ہے اور کسی کا حق میں نے ان کو نہیں دیا ہے، میں نے ان کو دین دیا ہے، دنیا نہیں دی ہے. اور اللہ یہ کہہ رہے ہیں وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، جن کی زندگی میں دین ہوگا ان کے والی، ان کے سرپرست، ان کے ذمہ دار اللہ بن جائیں گے. میں اپنے بچوں کو دنیا کے حوالے کر کے نہیں جا رہا ہوں، میں اپنی اولادوں کو اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہم نے اپنی آنکھوں سے اس دور کو دیکھا ہے کہ جن کے باپوں نے ان کی اولادوں کے لیے کروڑوں چھوڑا تھا، وہ اولادیں جامع مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر کے بھیک مانگتی تھی، اور جن کا باپ اپنی اولاد کو دنیا کے بغیر فقیر چھوڑ کر کے دنیا سے جا رہا تھا لیکن دین سکھایا تھا، ان میں سے ایک لڑکا پورے علاقے کا گورنر اور پورے علاقے کا امیر بنا ہوا تھا. دین کی برکت سے اللہ نے دیا. آپ کہو گے کہ یہ تو بہت پرانی بات ہے. پرانی نہیں، ہمارے اپنے زمانے کی، آپ ہمارے اکابرین کی زندگیاں حالات اٹھا کر کے آپ دیکھ لیں. مولانا محمد منصور نعمانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس زمانے میں انگریزوں کی ہندوستان میں حکومت تھی، ہم سنبھل کے علاقے میں رہتے تھے، میرے والد سے ڈپٹی
ڈپٹی کلیکٹر نے یہ کہا، انگریز تھا، کہا کہ یہ منظور بہت ہوشیار ہے اور یہ بہت عقل مند، بہت ذہین ہے، تم اس کو میرے حوالے کرو، میں اس کی پڑھائی لکھائی کا ذمہ دار بنتا ہوں، اس کو میں پڑھا لکھا کر کے اس زمانے کا وائسرائے جو ہوتا تھا سب سے بڑی پوسٹ، اس کو وہاں تک میں پہنچا دوں۔ والد صاحب نے کہا کہ مجھے اس کی دنیا سے 1 روپیے کا کوئی فائدہ نہیں اٹھانا ہے، اللہ نے مجھے بہت دیا ہے، ہاں مجھے اس کے دین کی اور اس کے علم کی وجہ سے آخرت میں اس کے دین سے مجھے نفع اٹھانا ہے، اس لیے دنیا نہیں سکھاؤں گا۔ مولانا منصور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے والد صاحب کی محنت اور کوشش کا نتیجہ یہ رہا ہے کہ مجھ پر زندگی میں کبھی میرے پاس اتنا مال نہیں رہا ہے کہ مجھ پر زکوٰۃ فرض ہو، میں کبھی صاحب نصاب بنا ہی نہیں ہوں، لیکن دنیا کی کوئی ایسی سواری نہیں ہے جس پر اللہ نے ملکوں کا اور علاقوں کا سفر نہ کروایا، دین کی بنیاد پر۔ اس لیے ہمارے ان بھائیوں سے، ہماری دینی مائیں بہنوں سے یہ ہماری عاجزانہ درخواست ہے، جتنا اہتمام اس تعلیم کے دلانے کا ہمارے اندر ہونا چاہیے، اللہ معاف فرمائے ابھی اس درجے کا اہتمام نہیں ہے۔ سال میں ایک مرتبہ پورے سال میں سرپرستوں کو سالانہ جلسے کے عنوان سے جمع کیا جاتا ہے۔ آپ ایمانداری سے بتاؤ 200 طلبہ طالبات ہمارے مکتب میں پڑھتے ہیں، اگر حاضری لی جائے تو پتہ چلے گا ابھی بھی 100% سرپرست حاضر نہیں۔ ایک مرتبہ آپ کو بلایا جا رہا ہے، چند گھنٹوں کے لیے بلایا جا رہا ہے، قرآن کی نسبت پر بلایا جا رہا ہے، اللہ کے گھر میں بلایا جا رہا ہے، جس سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہو سکتی، جس سے بڑی کوئی نسبت نہیں ہو سکتی، جس سے اعلیٰ کوئی کلام نہیں ہو سکتا۔ ہمارے پاس ساری چیزوں کے لیے وقت ہے، سارے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے گنجائش ہے، لیکن پورے سال میں 365 دن میں 3 گھنٹے بھی ہم فارغ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بچہ کیا پڑھ رہا ہے، بچے نے کیا سیکھا ہے، بچے کو کیا سکھایا گیا ہے، اس پر کیسے محنت کی گئی ہے، کیا مکتب میں پڑھایا جاتا ہے، آپ کے سامنے یہی تو پیش کیا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے عروج اور زوال کو ایک جملے کے اندر آپ نے سمجھا دیا، ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ جب کبھی امت عزت کی چوٹیوں پر پہنچی ہے، آپ آنکھ بند کر کے یہ بات کہہ سکتے ہو کہ صرف وہ قرآن واحد وہ کتاب ہے جس سے رشتے کو جوڑنے کی وجہ سے امت عزت کی معراج تک پہنچی ہے۔ صحابہ کو یہ عزتیں کہاں سے ملی؟ ایسے سخت دور میں جبکہ اللہ کا نام لینا یعنی اپنے ہاتھ میں آگ کے انگارے لینے کے جیسا ہے۔ حضرت علی ابو ذر غفاری سے کہہ رہے ہیں کہ تم میرے ساتھ مسجد حرام چلنا، میں تمہاری ملاقات حضور سے کرواؤں گا، لیکن دیکھنا راستے میں کسی کو ہمارا ساتھ میں چلنا محسوس نہ ہو۔ اتنے سنگین حالات ہیں کہ 2 مسلمان آپس میں مل بھی نہیں سکتے ہیں، اللہ کے گھر میں اللہ کا نام لینا جرم ہے کہ 360 خدا رکھے ہوئے۔ ایسے سنگین حالات میں آپ بخاری شریف اٹھا کر کے دیکھو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے صحن میں مستقل ایک اپنی مسجد بنائی تھی، صرف وہ قرآن کو اور نماز کو پڑھنے کے لیے۔ مکہ والے آ کر کے کہتے تھے ابو بکر ہم تمہیں نماز سے نہیں روکتے، ابو بکر ہم تمہیں تلاوت سے نہیں روکتے، ہم صرف اتنا کہتے ہیں تم اپنی آواز کو تلاوت میں آہستہ کرو، تمہارے قرآن کو سن کر کے ہمارے بچے ہمارے نہیں رہے، ہماری بیویاں ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی۔ کیوں کہ قرآن کو سمجھتے تھے، قرآن کے اندر اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے جو دلوں تک پہنچ کر کے رہتی ہے۔ ابھی کچھ مہینے پہلے ہمارا ساؤتھ افریقہ جانا ہوا، وہاں ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اس مدرسے میں ہمارا جانا ہوا، 27 ملکوں کے طلبہ وہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں، مدرسہ انعامیہ اس کا نام ہے، ڈربن کے قریب ہے۔
اس مدرسے میں 2 جوڑواں بھائی ہمیں ملے، جرمنی کے تھے، جرمنی کے رہنے والے، ان سے ہماری بات چیت ہوئی تو ایک بھائی کے ہاتھ پر کچھ نشان بنا ہوا تھا جو غیر اپنے ہاتھ پر بنواتے، میری نظر پڑ گئی تو میں سمجھ گیا کہ یہ پیدائشی ایمان والے نہیں لگتے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کب ایمان میں داخل ہوئے؟ تو انہوں نے کہا کہ 2 سال پہلے ہم ایمان میں داخل ہوئے۔ کیا وجہ بنی؟ تو ایک بھائی جو بڑا تھا اس میں سے وہ کہنے لگا کہ میں انگریزی ترجمے کا جو قرآن ہوتا ہے وہ پڑھ رہا تھا، اور قرآن کو پڑھتے پڑھتے میں اس آیت پر پہنچا جس میں اللہ پاک پوری دنیا کو یہ چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر تمہارے اندر ہمت ہے، طاقت ہے، اور تم اپنے آپ کو استعداد والا کہتے ہو تو قرآن جیسی ایک سورت نہیں، اس کی کوئی ایک چھوٹی سی آیت ہی بنا کر کے دکھا دو، ایک چھوٹی سی آیت بنا کر کے دکھا دو۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو اس کے جیسا کلام تیار کر کے بتا دو۔ میں حیران رہ گیا کہ 1400 سال پرانی کتاب ہے، آج تک پوری دنیا نے مل کر کے اس چیلنج کا مقابلہ نہیں کیا، کوئی بنا نہیں سکا۔ تو میرے دل نے یہ کہا کہ واقعی یہ کسی مخلوق کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا کلام ہے، اور وہی اتنے دعوے سے کہہ سکتے ہیں، اور جن کے دعوے کو دنیا کا کوئی انسان آج تک چیلنج نہیں کر سکا۔ تو کہا کہ اس آیت کے ذریعے سے مجھے اسلام کی طرف رہبری ہوئی، اور پھر میں نے اسلام قبول کیا، تو میرے بھائی نے 1 ہفتے کے بعد ایمان قبول کیا، اور ہم دونوں ساتھ میں یہاں آئے ہیں اس قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ جرمنی سے ساؤتھ افریقہ ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ معاف فرمائے، میں خاندانی مسلمان، میں خاندانی ایمان والا، میرے باپ دادا ایمان والے، میں آج تک اس قرآن سے متاثر نہیں ہو سکا، لیکن دنیا آج بھی اس سے متاثر ہو رہی ہے اور اسلام کے دامن میں آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ صرف جناتوں نے قرآن کو سنا تھا، ایک مرتبہ۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ ایک مرتبہ قرآن کو سن کر کے اتنا متاثر ہوئے ہیں کہ جا کر کے اپنی پوری جماعت کو لے کر کے آئے ہیں اور اسلام میں داخل کروائے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا به یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب الیم۔ کہ دردناک عذاب سے بچنا چاہتے ہو اور اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہو تو تمہارے لیے اس کا راستہ یہ ہے جو اللہ کی طرف یہ بلانے والے نبی ہیں، ان کی بات کو قبول کرو۔ ایک مرتبہ قرآن کو سن کر کے اتنا متاثر ہوئے، کون؟ جنات۔ تو قرآن تو انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا گیا، ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے اتارا ہے، ہم اس سے کیوں نہیں متاثر ہو رہے؟ اس سے متاثر نہ ہونے کی ایک بہت بنیادی وجہ یہ ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے تھے جو دل گناہوں سے آلودہ ہوگا وہ اللہ کے پاک کلام سے کبھی متاثر نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہے، وہ اچھی طرح جانتی ہے برتن اگر ناپاک ہو تو انسان بھی اس میں پاک چیز ڈالنا گوارا نہیں کرتا۔ دودھ لینے کا برتن ہے، دودھ دینے والا گھر پر آیا ہوا ہے، اگر برتن کے اندر کوئی گندگی ہے وہ اس میں دودھ نہیں ڈالے گا، کہے گا بہن جی خالہ جان تھوڑا سا آپ اس برتن کو دھو لو، کہیں تمہاری اس برتن کی گندگی سے یہ پاک دودھ خراب نہ ہو جائے۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور عزیزوں، وہ دل جس کو ہم نے نافرمانی سے گندا اور آلودہ کر لیا ہے، اللہ کا پاک کلام اس دل میں کیسے داخل ہوگا؟ نتیجہ یہ ہے کہ اس کا کوئی اثر ہمارے دلوں پر نہیں۔ اس لیے ہماری درخواست یہ ہے آپ حضرات سے کہ آپ حضرات تھوڑا سا اس بات کی طرف توجہ دیں کہ یہ ہمارے اپنے بچے، ان کی تعلیم و تربیت اور ان کے مکتب کی پوری نگرانی ہماری اپنی طرف سے ہونا چاہیے۔ کتنے سرپرست ہمارے ایسے ہیں جنہوں نے پورے سال میں
ایک مرتبہ دو مرتبہ ہی صحیح آ کر کے اپنے اساتذہ سے پوچھا ہو کہ ہمارا بچہ کیا پڑھ رہا ہے، کوئی کمی تو نہیں ہے، کوئی شکایت تو نہیں ہے. ہونا چاہیے یہ چیز، فکر ہونی چاہیے. اس لیے میرے عزیز اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے یہ موقع ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ کتاب اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے. صحابہ کو عزتیں، صحابہ کو بلندیاں، صحابہ کے ساتھ جو اللہ کی مددیں اور صحابہ کے ساتھ جو اللہ کی غیبی نصرتیں اور صحابہ کے جو سارے واقعات ہم پڑھتے ہیں نا، اس کے پیچھے بنیادی وجہ وہ کوئی الگ مخلوق نہیں تھے، ہماری تمہاری طرح انسان تھے، کوئی الگ مخلوق نہیں ہے. سارے تقاضے جو ہمارے ساتھ ہیں یہ صحابہ کے ساتھ لگے ہوئے تھے. صحابہ میں آپ کو تاجر بھی ملیں گے، صحابہ میں آپ کو کھیتی باڑی والے بھی ملیں گے، صحابہ میں آپ کو مزدوری کرنے والے بھی ملیں گے، صحابہ میں آپ کو جو ہے اور دنیا کے کاروبار کرنے والے بھی ملیں گے، صحابہ میں بیوی بچے والے بھی ہیں، صحابہ میں کوئی شوہر ہے، کوئی باپ ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی دادا ہے. یہ سارے رشتے ناتے اور یہ سارا ماحول جس میں ہم زندگی گزارتے ہیں، صحابہ کی زندگی کوئی اس سے الگ تھلگ نہیں تھی. لیکن کیا بات ہے، قرآن پاک کے ساتھ کا تعلق ہے، قرآن کے ساتھ ان کا ایسا عشق اور ایسا لگاؤ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے چاروں طرف بلوائی ننگی تلوار لیے کھڑے ہیں اور ان کے جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں اور 24 گھنٹہ امیر المومنین کی جان خطرے میں ہے. اس کے باوجود اہلیہ فرماتی ہے قرآن کھلا ہوا تھا اور اللہ کا کلام پڑھ رہے تھے، یہاں تک کہ جب ان کو شہید کیا گیا ہے اس وقت بھی قرآن حضرت عثمان کے سامنے کھلا ہوا تھا. دیکھنے والوں نے ہمیں بتایا آج بھی ترکی کے میوزیم میں حضرت عثمان غنی کا وہ قرآن رکھا ہوا ہے اور وہاں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، قرآن میں جہاں یہ آیت ہے وہاں پر ان کے خون کے دھبے آج بھی موجود ہیں. ایسے حالات میں بھی، ایسے سنگین وقت میں بھی کوئی دنیا کی طاقت اللہ کے کلام سے ان کو دور نہیں کر سکی. ابو داؤد شریف کی روایت ہے، آپ پوچھو علماء کرام سے، صحابی تیر پر تیر کھا رہے ہیں، حضور نے ان کو پہرے داری کے لیے مقرر کیا تھا، اپنے بھائی کو آ کر کے اٹھایا اور کہنے لگے بھائی اگر جان نکل جانے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں سورہ کہف کو مکمل کرنے سے پہلے اپنی نماز کو مختصر نہیں کرتا، لیکن مجھے ایسا لگا کہیں تیر پر تیر کھانے سے میری روح نہ پرواز کر جائے اور دشمن اللہ کے نبی تک پہنچ جائے، اس لیے میں نے اپنی نماز کو مختصر کر دیا، ورنہ جو حلاوت سورہ کہف کے پڑھنے میں مل رہی تھی خدا کی قسم یہ تیر کا احساس مجھ کو نہیں تھا، میں اپنی جان دیتا تھا لیکن تلاوت موقوف نہیں کرتا. سوچنے کی بات یہ ہے وہی قرآن ہے، وہی 114 صورتیں ہیں، کوئی زبر زیر کا بھی فرق نہیں ہوا ہے، کوئی ایک نقطے کا بھی فرق نہیں ہوا ہے، لیکن جو حلاوت اور لذت ان کو مل رہی ہے. ایک آیت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، صرف اس ایک آیت کو پڑھ کر کے پوری رات گزار دے رہے ہیں. میرے لیے ایک سورت پڑھنا بھی مشکل ہو گیا. آپ دیکھ لو ابھی رمضان المبارک آنے والا ہے، تراویح کا کیا حال ہوتا ہے اور تراویح میں ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے. اس مسجد میں جہاں سب سے تیز قرآن پڑھنے کا رواج ہے، آپ دیکھ لو وہاں جگہ نہیں ملے گی آپ کو پڑھنے کے لیے، کیونکہ بولے جلدی ختم ہوتا ہے، بہت جلدی امام صاحب فارغ کر دیتے ہیں. اگر اللہ کے قرآن، اللہ کے کلام سے ہمارا یہی تعلق رہے گا، پھر میرے عزیزوں بزرگوں جو حالات امت پر ہیں، حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ بھی کم ہے. ہم نے اپنے حالات ایسے بنا لیے ہیں کہ زمین کے اوپر رہنے کی بجائے زمین کے اندر رہنے کے زیادہ مستحق ہیں. قرآن کے ساتھ جو ہمارا اپنا تعلق ہے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کتنا ہے، قرآن کو سیکھنے کا اہتمام کتنا ہے، قرآن کو سمجھنے کا اہتمام کتنا ہے، قرآن کو پڑھنے کا اہتمام کتنا ہے، قرآن کی تعلیمات پر عمل کا اہتمام کتنا ہے، اس کتاب کو ساری دنیا تک پہنچانے کا اہتمام کتنا ہے.
یہ ہمارے بچے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. آپ دیہاتوں میں چلے جاؤ, آپ کو قرآن کا نسخہ ملے گا. یہ قرآن ہندوستان میں اترا کیا مالیگاؤں میں اترا؟ حضرت جبرائیل قرآن لے کر کے کیا ہمارے علاقے میں آئے ہیں؟ نہیں, قرآن تو سرزمین عرب میں اترا ہے, پھر یہ مشرق سے مغرب تک, شمال سے جنوب تک, اور یہ دنیا کے کونے کونے تک, اور انڈونیشیا کے جزیروں تک, اور افریقہ کے صحراؤں تک, اور رشیا کے برفانی علاقوں تک, اور امریکہ کے جو ہے وہ جزیروں تک کیسے پہنچی اللہ کی کتاب؟ اس کو کوئی پر تو نہیں لگ گیا, اس کو کوئی پیر تو نہیں لگ گیا, یہ چل کر کے تو نہیں گئی, یہ اڑ کر کے تو نہیں گئی ہے. کہ علماء صحابہ, حفاظ صحابہ قرآن کو لے کر کے ساری دنیا کے اندر پھرے ہیں. اللہ نے ان کے پھرنے کی برکت سے اس کتاب کو ساری دنیا کے اندر اللہ نے پہنچایا, ساری دنیا کے اندر. اور آج بھی میرے دوستوں, بزرگ اور عزیزوں, جو قرآن کے سیکھنے کا اہتمام کر رہے ہیں اور جو قرآن کے پڑھنے کا اہتمام کر رہے ہیں, آپ ان کی زندگیاں اٹھا کر کے دیکھ لو, ایسا سکون, ایسا اطمینان, ایسا چین اور سکون اللہ پاک نے ان کی زندگیوں میں دیا ہے جس کو ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. ہمارا موریتانیہ جانا ہوا, افریقہ کا ایک ملک ہے, وہاں پر ہم 3 مہینہ رہے. 3 مہینے میں ہم نے 2 لوگوں کو بھی آپس میں کبھی جھگڑا کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ہم نے وہاں کے لوگوں سے کہا تمہارے یہاں پر انسان رہتے کہ نہیں رہتے؟ نہ کبھی آپس میں کسی کی کوئی تیز آواز میں بات چیت نہیں سنی ہم نے. حالانکہ اس ملک کے کئی علاقوں میں ہمارا جانا ہوا. اس کی بنیادی وجہ ہمیں یہ سمجھ میں آئی کہ جو تعلق ان کا قرآن پاک کے ساتھ تھا اور جو عشق ان کا قرآن پاک کے ساتھ تھا, ایسا تعلق قرآن پاک کا کہ اس ملک کا ایک ڈرائیور, گاڑی چلانے والا, کرائے کی کار چلانے والا, اس کا تعلق قرآن پاک کے ساتھ اتنا تھا کہ ہم اس کے ساتھ موریتانیہ سے مراکش 2000 کلومیٹر کا سفر ہم نے کیا ہے. پورے سفر میں اس ڈرائیور نے 25 پارے کی تلاوت کر لی تھی. ہم تو اپنا سفر کاٹنے کے لیے نہ جانے کتنی خرافات اور نہ جانے کتنی لایانی کر لیتے ہیں کہ بھئی ہمارا اپنا سفر گزر جائے. وہاں سوائے زبان پر قرآن کے کوئی دوسری چیز نہیں ہے. یہاں بیٹھنے سے لے کر کے منزل پر پہنچنے تک اس کی زبان نہیں رکی. جب وہاں پہنچے تو میں نے اس سے پوچھا, یا اخی کم جز قرأتم, وہ نہیں بتا رہا تھا, وہ بتانے کے لیے تھوڑی, لیکن میں نے اصرار کیا تو اس نے کہا بحمد اللہ قرأت 25 جز, میں نے 25 پارے پڑھ لی. ایسی تلاوت کا اہتمام. تو اللہ نے جو سکون دیا ہے, اللہ نے جو چین اور اللہ نے جو برکتیں وہاں پر دی ہے, آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. قرآن کی برکت ہے. ہم اپنے گھر میں, ہم اپنے کاروبار میں, ہم اپنی زندگی میں یہ خیر و برکت لانا چاہتے ہیں. اس کا ایک عظیم الشان نسخہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے. آپ اس سے تعلق کو جوڑ کر کے, تجربہ کر کے آپ دیکھ لو, آپ اپنی زندگیوں میں تبدیلی کو محسوس کرو. اس کے لیے میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے, یہ آج کے جو طلبہ جنہوں نے ناظرہ قرآن پاک کی تکمیل کی ہے, بہت ہی مبارکبادی کے قابل ہیں. ان کے والدین, ان کے سرپرست, ان کے اساتذہ, مدرسے کے سارے ذمہ داران, پوری بستی والے انتہائی مبارکباد کے قابل ہیں. ان بچوں نے آج اللہ کے قرآن کو, اللہ کے کلام کو آخری سورتوں کی تلاوت کر کے ناظرہ قرآن پاک کی تکمیل کی ہے. معمولی چیز نہیں ہے. صرف بچے کے بسم اللہ پڑھنے پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, باپ سے اللہ نے عذاب قبر کو ہٹا دیا تھا. صرف بچے کے بسم اللہ پڑھنے پر آپ اندازہ لگاؤ, جس بسم اللہ پر اللہ کی طرف سے یہ انعام ہے, تو بچے کے ناظرہ مکمل کر لینے پر اللہ کیا کچھ عطا فرمائے. اس لیے یہ موقع مبارکبادی کا ہے. انتہائی مبارکبادی کے مستحق ہیں ان بچوں کے والدین جنہوں نے اپنے بچوں پر محنت کر کے ان کو یہاں تک پہنچایا ہے کہ بچوں نے ناظرہ یعنی بالتجوید قرآن پاک کی تکمیل کی ہے. لیکن ہماری درخواست ان سے یہ ہے کہ آپ یہاں پر اس سلسلے کو موقوف نہ کریں, بلکہ یہ طلبہ آگے اس قرآن پاک کو حفظ کرنے والے بنے. جو حفظ کر رہے ہیں وہ عالمیت کے ذریعے اس کو سمجھنے والے بنے, اور جو سمجھ چکے ہیں وہ اپنے علم کو لے کر کے اس پوری امت کو اس کی تعلیمات کے سمجھانے والے بنے. یہ ہماری اپنی ذمہ
داری ہے، اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت کے ہر فرد کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ اس لیے میں مدرسے کے ذمہ داران کو، اراکین کو، اساتذہ کو، معاونین کو، اور تمام ہی ہمارے سرپرست اور بستی کے جتنے بھی لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں، میں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ پاک اس مکتب کو ہمارے اس پورے علاقے کے لیے مرکزی حیثیت عطا فرمائے، اور دن دگنی رات چوگنی اللہ پاک اس کو ترقیات سے نوازے، اور اللہ پاک اس کی تمام ضروریات کا اپنے خزانہ غیب سے تکفل فرماوے۔ ہر ضرورت اللہ پاک اپنی طرف سے اصحاب خیر کو متوجہ فرما کر کے اللہ پاک اس کی ضروریات کی تکمیل فرمائے۔ ان بچوں سے اللہ پاک خوب دنیا میں اپنے دین کی محنت اور دین کا کام لے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان کہیں بھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن جزا۔ مفتی صاحب نے بہت اہم اور قیمتی باتوں سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔